ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کی، میں دنیا بھی کہہ رہا ہوں، دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والے یہ اساتذہ، یہ ٹیچرز، یہ معلمین، یہ پڑھانے والے، یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے اندر مکتب کی تعلیم کی، جہاں دنیا اور آخرت سنواری جا رہی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس اسکول کی جہاں صرف ڈگریاں ہوں گی، جہاں پڑھنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بچہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی بڑی فکریں ہو رہی ہے۔ میں جو بھی بچے کو انعام دے رہا تھا، مجھے بہت تعجب خیز بات لگی کہ اگر اس نے بچے کو 200 روپے دیے نا، اسی وقت اس بچے پر محنت کرانے والے امام صاحب کو بھی 200 روپے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا وهو يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والداعين. اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ عظام، حاضرین محفل اور پردہ نشین خواتین، ہمارے رفیق محترم مفتی رضوان صاحب نے ماشاءاللہ علم دین، تعلیم دین، مکتب کی تعلیم وغیرہ کے متعلق کافی مفید باتیں آپ کے سامنے پیش فرمائی. میں آگے انہی کی بات کو آگے تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں اس میں بڑھا دیتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ یہاں جو ابھی جمع ہیں، یہ جامع مسجد ٹانکلی کھیڑا کا عظیم الشان اجلاس عام ہے، اور یہ جو مکتب کے جلسے ہوتے ہیں یہاں پر اس مکتب میں، جیسا کہ میری معلومات ہیں 235 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور 235 بچوں کو پڑھانے والے اور ان کو سنبھالنے والے کل 3 مدرس ہیں، مولوی اشفاق، اسی طرح حافظ عارف اور حافظ فاروق. 235 طلبہ میں 3 پڑھانے والے. مفتی رضوان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے کتنے ہیں اور ان کے پڑھانے والے کتنے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں، چونکہ 15 سال سے میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، تو آپ اگر 235 کو 3 میں تقسیم کریں تو ایک کے حصے میں تقریباً 60 سے 70 طلبہ آ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ ایک کے ذمے 70 طلبہ تقریباً، 7 7 دونی 14 7 21 بلکہ 75 سمجھ لیں، ہے نا؟ تو آپ مطلب میں یہ کہوں گا آپ سے کہ بہت اچھا ہے آپ مکتب کی فکر کر رہے ہیں، لیکن جتنی کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. 30 35 40 بہت ہو گئے ایک کے پاس. اگر یہاں پر اس وقت میں کہتا کہ 7 8 مدرس یہاں پڑھانے والے ہوتے اس مکتب میں، تو میں کہتا کہ ہاں
کچھ سب کی فکر ہو رہی ہوگی اور سب کو لے کے چل رہے ہوں گے. اس کے باوجود 3 نے 235 پر محنت کی اور اتنا اچھا پروگرام پیش کر دیا. یہ تو بہت تعجب کی بات ہے, یہ ان کی کرامتیں ہیں میں کہوں گا. اتنا اچھا پروگرام اور مکالمہ اور نعت اور تقریریں اور معلومات دینی, کیا زبردست پروگرام. تھوڑا سا ہم نے تو سنا, اگر پورا سنتے تو پتہ نہیں ہم کتنا تعجب کرتے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو 3 مدرس ہیں, دیکھیے جب مدرس بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تنخواہیں بھی, گاؤں پر بوجھ بھی بڑھے گا پیسوں کے اعتبار سے. اگر آپ ان 3 حضرات کو اگر ابھی 12 ہزار بھی دے رہے ہیں تو 36,000 میں آپ کا کام ہو رہا ہے. مثال دے رہا ہوں, مثال ہے, کتنی تنخواہ مجھے نہیں معلوم ہے, دینا چاہیے. بلکہ میں یہاں رک کر ایک بات عرض کروں, 2 سال پہلے ہمارا سوائے مادھوپور راجستھان کا سفر ہوا تھا. ہمارے یہاں کے طلبہ وہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کافی اچھی خدمت کر رہے ہیں. آپ یہاں پر طلبہ کو جو انعامات دے رہے تھے نا, پیسے لٹا رہے تھے ماشاءاللہ, جتنی دیر میں یہاں بیٹھا مجھے تو نظر نہیں آیا کہ کسی نے پیسے آ کر دیے ہو کہ حافظ صاحب تم نے اس بچے پر بہت محنت کی, یہ میری طرف سے تم انعام رکھو. میں نے تو نہیں دیکھا, اور شاید مغرب بعد یا جمعہ بعد سے پروگرام چل رہا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے ایسا کیا ہوگا, واللہ عالم. وہاں جب میں تھا پروگرام میں تو ہم پیچھے بیٹھے تھے, جس طرح ابھی یہاں پیچھے بیٹھا تھا, بچہ آ کر پروگرام پیش کر رہا تھا. جو بھی بچے کو انعام دے رہا تھا, مجھے بہت تعجب خیز بات لگی کہ اگر اس نے بچے کو 200 روپے دیے نا, اسی وقت اس بچے پر محنت کرانے والے امام صاحب کو بھی 200 روپے, ہر ایک بچے کے ساتھ اس کے استاذ کو بھی انعام دے رہا تھا. اب وہ بیٹھے تھے وہاں, جو امام صاحب تھے محنت کرنے والے تھے, مولی یوسف مرواس کے علاقے کے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, انہوں نے دعوت دی تھی. تو وہ پیسے اکٹھے کرتے جا رہے, میں غور کر رہا پیچھے دیکھ بیٹھے بیٹھے. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا, ایک بچے کو کہا بیٹا جاؤ گھر سے ایک تھیلی لے کر آؤ. وہ بچہ گیا, تھوڑی دیر بعد ایک تھیلی لے کر آیا کپڑے کی. وہ مولانا اس میں پیسے اکٹھے کرتے رہے. اخیر میں صبح میں نے ان سے پوچھا بعد میں کہ پیسے مول صاحب کتنے اکٹھے ہوئے ذرا بتاؤ تو, گنے کی نہیں, گننے میں بہت ٹائم لگا حضرت. انہوں نے کہا 70,000 روپے صرف جلسے میں میرے اکٹھے ہو گئے. یہ گاؤں والوں کی قدر ہوتی ہے. گاؤں والے جب اپنے معلم کی, اپنے مدرس کی اور اپنے محسن کی جب قدر پہچانتے ہیں نا, تو پھر یہ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ یقیناً اچھا سلوک کرتے ہوں گے, ان کی خبرگیری کرتے ہوں گے, ان کا دھیان رکھتے ہوں گے, ان کو مالی اعتبار سے آپ لوگوں نے فارغ کیا ہوگا, تبھی تو آپ کے بچوں پر وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن جتنا آپ فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کی, میں دنیا بھی کہہ رہا ہوں, دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والے یہ اساتذہ, یہ ٹیچرز, یہ معلمین, یہ پڑھانے والے, یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. اس لیے کہ یہ ان بچوں کو علم سکھا رہے ہیں. وہ علم کہ جب وہ علم سیکھ کر بڑے ہوں گے تو یہ آپ کا احترام کریں گے, یا آپ کا اکرام کریں گے, آپ کا حق جانیں گے, آپ کو سمجھیں گے, آپ کو پہچانیں گے. ان بچوں کو یہاں رہ کر جو علم ملے گا, دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں وہ سمیٹنے والے بنیں گے. تو آپ کو بھی وہ پہچانیں گے, باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ سب ان کو کون سکھا رہا ہے؟ آپ تو 2 گھنٹے, مائیں بہنیں میری بیٹھی ہیں پردے میں, تیار کر کے, بہت سے تو تیار کر کے بھی نہیں بھیجتے, ناک بہ رہی ہے, گندے کپڑے ہیں, ٹوپی ٹیڑھی ہے, ایسے ہی بھیج دیا مدرسے میں. اور اسکول میں جہاں پر فیس دے رہے ہزاروں کی, وہاں پر بڑے اہتمام سے تیار کر کے ڈریس میں بھیجا جا رہا ہے. اس سے بھی سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے اندر مکتب کی تعلیم کی, جہاں دنیا اور آخرت سنواری جا رہی ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے. اور اس اسکول کی جہاں صرف ڈگریاں ہوں گی, جہاں پڑھنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بچہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں, اس کی بڑی فکریں ہو رہی ہے.